يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 28 غزوہ بنی مستلق سے واپسی اور ثانیہ افک آندھی کی آمد۔ غزوہ بنی مستلق سے مدینہ واپسی کے دوران اسلامی لشکر نے بقاء کے مقام پر قیام کیا۔ ایک دن اچانک تیز آندھی چلی تو لوگ ڈر گئے کہ بنو غطفان کے سردار عیینہ بن حصن نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے کہ اس سے صلح کی مدت ختم ہونے والی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اطمینان دلایا کہ ایک منافق کی موت ہوئی ہے۔ واقدی نے اس منافق کا نام زید بن رفاع جبکہ ابن اسحاق نے اس کا نام رفاع بن زید لکھا ہے۔ اس کا تعلق بنو قینقاع سے تھا۔ منافقین اس کے ہاں پناہ بھی لیتے تھے۔ قصوہ اونٹنی کی گمشدگی۔ واقدی کی روایت میں ہے کہ تیز آندھی میں آپ علیہ السلام کی اونٹنی قصوہ آگے پیچھے ہو گئی۔ کچھ صحابہ اس کی تلاش میں نکلے تو زید بن لسید جو یہودی سے مسلمان ہوا تھا اور منافق تھا کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور انہیں اتنا معلوم نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ ان کا رب انہیں ان کی اونٹنی کی جگہ سے آگاہ کیوں نہیں کر دیتا؟ حضرت اسید بن حضیر نے یہ باتیں سنی تو کہا مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے فعل پر کیا تبصرہ کریں گے، ورنہ میں تیرے خصیتین نیزے سے چیر دیتا۔ وہ یہ صورتحال دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا اور آپ علیہ السلام کی مجلس میں پناہ لی۔ آپ کو بذریعہ وحی اس کی باتوں کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے سامنے اونٹنی کی جگہ بیان کر دی اور وہ اونٹنی وہیں پر موجود تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے پینترا بدلا اور کہا کہ میں اب پکا ایمان لا چکا ہوں، اور اس نے آپ علیہ السلام کے سامنے استغفار بھی کیا۔ واقدی کا کہنا ہے کہ یہ شخص آخر وقت تک منافق ہی رہا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کی توبہ سچی تھی، اللہ عالم۔ گھڑ دوڑ کا مقابلہ۔ بقاء کے بعد وادی نقی کا علاقہ تھا کہ جسے آپ علیہ السلام نے بیت المال کے گھوڑوں اور اونٹوں کی چراگاہ بنا لیا۔ بلال بن حارث مزنی کو اس علاقے کا نگران مقرر کیا گیا۔ اس جگہ آپ علیہ السلام نے اونٹوں اور گھوڑوں کی ریس یعنی دوڑ بھی کروائی اور آپ علیہ السلام کی اونٹنی سب سے بازی لے گئی۔ آپ علیہ السلام کی اونٹنی پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سوار تھے۔ گھوڑوں کی دوڑ میں آپ علیہ السلام کا گھوڑا ضارب جیتا کہ جس پر ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ سوار تھے۔ عزل کی اجازت۔ اس مقام پر پڑاؤ کے دوران صحابہ کو عورتوں کی خواہش ہوئی تو انہوں نے اپنی لونڈیوں سے عزل کی اجازت مانگی۔ عزل سے مراد یہ ہے کہ لونڈی سے تعلق قائم کرتے وقت مرد اپنا مادہ منویہ اس کے رحم کے بجائے باہر پھینک دے۔ قانون یہ تھا کہ لونڈی سے اولاد ہونے کی صورت میں آپ اسے فروخت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے عزل کو پسند نہیں کیا لیکن اس سے منع بھی نہ کیا، بس اتنا کہا کہ ایسا کرنے میں حرج نہیں، لیکن جس جان نے آنا ہے سو وہ آ کر ہی رہے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ۔ بنو مستلق کے سفر میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے ہم سفر تھیں۔ ان کے لیے ایک ہودج تیار کیا جاتا، وہ اس میں بیٹھ جاتی تو وہ ہوجت اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا جاتا اور پھر جس کی ذمہ داری ہوتی وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلنا شروع کر دیتا۔ جب قافلے نے قیام کرنا ہوتا تو اونٹ بٹھا کر ہودج اتار دیا جاتا۔ اس وقت عورتیں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں کہ ان کی خوراک بہت کم ہوتی تھی، لہذا بعض اوقات پتہ بھی نہ چلتا تھا کہ ہودج میں کوئی ہے یا نہیں۔ واقدی کی روایت میں ہے کہ جب قافلے نے پیلو کے درختوں والی نرم اور خوشگوار زمین میں پڑاؤ ڈالا تو آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ دوڑ مقابلے میں آپ علیہ السلام آگے نکل گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس پہلی دوڑ کا جواب ہے کہ جس میں آپ مجھ سے جیت گئی تھی۔ پہلے ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھی اور ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ مجھے دے دو، لیکن سیدہ عائشہ نے بجائے دینے کے آگے دوڑ لگا دی۔ آپ علیہ السلام نے بھی ان کے پیچھے دوڑ لگائی لیکن وہ کافی آگے نکل چکی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہار کی گمشدگی کا واقعہ۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ مدینہ واپسی کے سفر میں آپ علیہ السلام نے رات ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات کا کچھ حصہ وہاں پر بسر کیا اور رات کے آخری حصے میں روانگی کا اعلان ہوا۔ اسی اثناء میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ قضاء حاجت کے لیے نکلی۔ ان کی گردن میں ایک ہار تھا جو رستے میں کہیں گر گیا۔ قافلے کی جگہ واپس آنے پر ان کو معلوم ہوا کہ ہار گر گیا ہے۔ قافلے کی کوچ کا اعلان ہو چکا تھا اور لوگوں نے کوچ کرنا شروع کر دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہار تلاش کرنے کے لیے قضاء حاجت کے مقام کی طرف چل نکلی کیونکہ وہ ایک قیمتی ہار تھا۔ واقدی کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہار انہیں ان کی والدہ نے رخصتی کے موقع پر دیا تھا۔
ابن کثیر اور ابن قیم کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی بہن اسما سے یہ ہار عاریتاً یعنی ادھار کے طور پر لیا تھا۔ انہیں یہ یقین تھا کہ ان کا ہودج اٹھانے والے ان کے بغیر کوچ نہ کریں گے، لیکن ہودج اٹھانے والوں نے یہ جانا کہ وہ ہودج میں بیٹھی ہیں، لہذا انہوں نے ہودج اٹھا کر اونٹ پر لاد دیا۔ اب چونکہ ان کا وزن بھی کچھ خاص نہ تھا، لہذا ہودج اٹھانے والوں کو احساس ہی نہ ہوا۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ وہ چادر اوڑھ کر وہیں بیٹھ گئیں اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ صفوان بن معطل کی آمد۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت صفوان بن معطل سلمی کو آپ علیہ السلام نے ساقہ یعنی سب سے پیچھے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ قافلے میں سب سے پیچھے ہوتے اور جیسے ہی قافلہ روانہ ہوتا تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے، اس کے بعد پیچھے آتے اور اگر کوئی چیز رہ گئی ہوتی تو اسے اٹھا کر مالک تک پہنچا دیتے تھے۔ وہ صبح کے وقت وہاں پہنچے جہاں سیدہ عائشہ موجود تھیں اور ان کے منہ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے انہوں نے سیدہ عائشہ کو دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ سیدہ عائشہ فوراً جاگ گئیں اور اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ آپ کیسے پیچھے رہ گئیں، لیکن اس وقت سیدہ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاید وہ زیادہ پریشانی میں تھیں یا اس تنہائی میں انہوں نے اتنی بات کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ حضرت صفوان نے انہیں اونٹ پر بٹھایا۔ سیدہ عائشہ اس پر سوار ہوئیں اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر تیزی سے مدینہ روانہ ہوئی۔ دوپہر تک لشکر کے ساتھ مل گئے۔ لشکر میں کسی کو خبر نہ تھی کہ سیدہ عائشہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جب لوگوں نے صفوان بن معطل کو ام المومنین کو لاتے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی منافق کا پروپیگنڈا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق کو موقع مل گیا اور اس نے خوب بڑاس نکالی۔ اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی اور اس کو خوب عام کرنے لگا۔ اس کے کچھ منافق ساتھی بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ 3 سادہ لو مسلمان بھی ان منافقین کی باتوں میں آ چکے تھے اور اس تہمت کو پھیلانے میں لگ گئے۔ حضرت حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جاش رضی اللہ عنہ۔ یہ معاملہ 1 مہینے تک جاری رہا۔ سیدہ عائشہ کو تو کافی عرصہ خبر ہی نہ ہوئی کہ کیا چل رہا ہے۔ وہ صرف یہ محسوس کر رہی تھیں کہ آپ علیہ السلام کے رویے میں فرق آ چکا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی لا علم۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ ام مصطح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے نکلیں تو ام مصطح کا پاؤں پھسلا۔ انہوں نے کہا کہ مصطح ہلاک ہو۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ آپ اپنے اس بیٹے کو بد دعا دے رہی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوا۔ ام مصطح نے کہا کہ کیا آپ کو اس کی خبر نہیں کہ جو مصطح پھیلا رہا ہے؟ سیدہ عائشہ نے کہا کہ بالکل بھی نہیں۔ پھر ام مصطح نے اس تہمت کے بارے میں سیدہ عائشہ کو بتلایا جو ان کے بارے میں منافقین اور بعض سادہ لوگ مسلمان پھیلا رہے تھے۔ یہ خبر سیدہ عائشہ پر بجلی بن کر گری اور اس کے بعد وہ شدید بیمار پڑ گئیں۔ وہ اتنا روتی تھی کہ انہیں لگتا تھا کہ ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ سیدہ عائشہ نے آپ علیہ السلام سے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے ایک بچے کے ساتھ بھجوا دیا۔ سیدہ عائشہ جب گھر آئیں تو والدہ سے بات چیت ہوئی۔ والدہ ام رومان زیادہ پریشان نہ تھیں۔ انہوں نے اس بات کو نارمل لیا کہ ایسی آزمائش آتی ہے اور ٹل بھی جاتی ہے۔ البتہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کی پریشانی دیکھ کر رو پڑے۔ آپ علیہ السلام کی مشاورت۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام وحی کے انتظار میں تھے، لیکن اللہ عز و جل کو ایک تو آزمائش مقصود تھی اور دوسرا یہ کہ منافقین کھل کر سامنے آ جائیں۔ جب وحی کے نزول میں تاخیر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی اور اسامہ رضی اللہ عنہما سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کیا ان حالات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دینی چاہیے؟ حضرت علی چچا زاد تھے اور اسامہ منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے تھے۔ حضرت اسامہ نے کہا کہ ہم آپ کے گھر والوں کے بارے خیر اور بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، اور ان پر لگائی گئی تہمت کی پرزور انداز میں تردید فرمائی اور اس تہمت کو سراسر بہتان اور جھوٹ قرار دیا۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عورتیں اور بھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ مزید آپ سیدہ عائشہ کی لونڈی بریرہ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت بریرہ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے سیدہ عائشہ میں کوئی عیب نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ وہ عمر کی چھوٹے ہونے کی وجہ سے آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور مرغی اس آٹے میں سے کھا جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں عائشہ کو ایسے جانتی ہوں جیسا کہ سونار کھرے سونے کو جانتا ہے، اور اگر عائشہ میں کوئی عیب ہوتا تو اللہ عز و جل اپنے رسول کو ضرور آگاہ کر دیتا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زوجہ زینب بنت جحش سے بھی مشورہ کیا جو آپ کی پھوپھی ذات تھی۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں سیدہ عائشہ کے بارے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتی۔ ام ایمن کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کو گود کھلایا تھا اور آپ نے ان کی شادی حضرت زید سے کر دی تھی اور اسامہ انہی کے بیٹے تھے، ان سے بھی مشورہ لیا تو انہوں نے بھی کہا کہ میں سیدہ عائشہ کے بارے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتی۔ ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ حضرت ام ایوب انصاری کی اپنے شوہر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہما سے اس موضوع پر بات ہوئی کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لوگ سیدہ عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو
تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، اے ام ایوب کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں؟ تو ام ایوب نے کہا کبھی نہیں۔ تو حضرت ابو ایوب نے کہا کہ وہ آپ سے اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ واقعی کی روایت میں ہے کہ ام طفیل نے بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ سیدہ عائشہ کے بارے میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ام طفیل کیا آپ ایسا کر سکتی ہو؟ ام طفیل نے کہا بالکل بھی نہیں۔ اس پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جملے کہے کہ وہ آپ سے بہتر ہے۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد